الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والحوت وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِيهِ ضَعْفٌ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا تعارف آپ کو پہلے بتلا دیا تھا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احلت حلال کر دیا گیا ہے، احلت حلال کر دیا گیا ہے، حلال کیا گیا ہے، لنا ہمارے لیے، میتتانی دو مردار، یعنی جن کو ذبح نہ کیا گیا ہو، جو مر چکے ہوں، مردار ہوں، لنا ہمارے لیے میتتانی دو مردار، ودمانی اور دو خون، فاما المیتتان بہرحال دو مردار کون سے ہیں، فالجراد پس ٹڈی، والحوت اور مچھلی، فالجراد پس ٹڈی ہے، والحوت اور مچھلی ہیں، واما الدمانی اور بہرحال دو خون، فالکبد پس جگر، والطحال اور تلی، فالکبد پس جگر، والطحال اور تلی، ٹھیک ہے۔ کبد کا دوسرا ترجمہ کلیجی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اخرجہ احمد وابن ماجہ، اس روایت کو امام احمد نے نکالا ہے اور ابن ماجہ نے، وفیہ ضعف، اور اس روایت کے اندر کچھ ضعف ہے، کمزوری ہے، اور وہ کمزوری کیا ہے کہ یہ روایت مرفوع ثابت نہیں ہے، مرفوع ثابت نہیں ہے، یہ موقوف ثابت ہے، موقوف روایت ثابت ہے، مرفوع ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کو بیان کرنے کے اندر جو راوی ہے وہ ہے زید بن اسلم، اس کے تین بیٹے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن اور اسامہ، ان تینوں نے اس روایت کو مرفوع بیان کیا، اور تینوں کے متعلق علماء کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ تینوں کے تینوں باپ کی طرح یہ بھی ضعیف ہیں، قابل اعتبار نہیں ہیں۔ بہرحال ایک ان میں سے جو ہے عبداللہ، اس کو امام احمد بن حنبل ثقہ قرار دیتے ہیں، تو یہ روایت سندن کیا ہے، موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے، یعنی صحابی تک یہ بات ثابت ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ مرفوع ثابت نہیں ہے، موقوف تو ہے لیکن حکماً یہ روایت کیا ہے، مرفوع ہے، یہ روایت حکماً کیا ہے، مرفوع ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر جو پہلا لفظ ہے، پہلا جملہ ہے احلت لنا، کوئی بھی صحابی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیے حلال کر دیا گیا اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہوگا، اس لیے اس نے آگے یہ لفظ بیان کر دیا، تو یہ الفاظ اس چیز کو واضح کر دیتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے کیا ہے، موقوف ہے، لیکن حکماً کیا ہے، مرفوع ہے، یعنی اس روایت کو قبول کیا جائے گا۔ اب جب یہ کلمات جیسے احلت لنا ہم نے پڑھا، یا امرنا، نہینا، ہمیں حکم دیا گیا، ہمیں روک دیا گیا، ہم پر حرام کر دیا گیا، اس طرح کے ملتے جلتے جو کلمات ہوں گے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود استعمال کریں
تو اس وقت اس کا فاعل کون ہوگا، یعنی کہ کون حرام کر رہا ہے، کون حکم دے رہا ہے، کس نے روکا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت کون اس کا فاعل بنے گا، وہ اللہ تعالیٰ بنیں گے، یعنی گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، جب آپ یہ بیان کریں گے تو اس وقت فاعل اللہ رب العالمین بنیں گے، اور جب صحابی کوئی بیان کرے گا یہ کلمہ تو اس وقت اس کا فاعل کون ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، کہ یعنی نبی علیہ السلام نے حرام قرار دے دیا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس روایت کو کیا کہیں گے، مرفوع۔ اور پھر اسی طرح اگر ان الفاظ کو کوئی تابعی بیان کرتا ہے، پہلے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تو اس وقت فاعل اللہ تعالیٰ ہو جائیں گے، اور جب صحابی بیان کرتے ہیں ان کلمات کو تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنیں گے، فاعل بنیں گے۔ اور اگر ان کلمات کا استعمال کوئی تابعی کرتا ہے تو اس وقت اس کا فاعل کون بنے گا اور اس روایت کو کیا کہیں گے، اس کے اندر اختلاف ہے۔ کچھ جو ہے اس کو مرفوع مرسل کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ موقوف متصل کہلائے گی۔ تو بعض علماء نے ایسی روایت کو کیا ہے، وہ موقوف متصل قرار دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر تابعی جو روایت بیان کرے گا، حدیث بیان کرے گا، وہ ظاہر بات صحابی سے ہی بیان کرے گا، کسی اور سے نہیں بیان کرے گا، اس لیے بلا واسطہ آگے بیان کرنے والا صحابی ہوگا، لہٰذا اس روایت کو ہم کیا کہیں گے، موقوف متصل، یعنی وہ صحابی تک روایت جا رہی ہے اور وہ سند متصل ہے۔ جبکہ بعض نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو کیا کہیں گے، مرفوع مرسل۔ مرفوع مرسل یعنی بیچ میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تابعی آگے تابعی سے ہی بیان کر رہا ہو، کیونکہ بیچ میں صحابی کا نام تو نہیں آ رہا نا، تو جب تو وہ کلیئر نہیں ہے تو اس لیے اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو احلت لنا، حلال کر دی گئی ہمارے لیے، یہ صحابی کون بیان کریں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا چیزیں حلال کر دی گئی، میتتانی، دو مردار۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا، حرمت حرام کر دیا گیا ہے تم پر، کیا، المیتۃ مردار۔ اب ہر قسم کا مردار قرآن مجید کے مطابق کیا ہونا چاہیے، حرام، کیونکہ حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ غور کریں اس کے اوپر، حرمت حرام کر دیا گیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون۔ اب اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام کر دیا، تو اگر ہم قرآن کو ہی صرف قرآن کے مطابق سمجھیں، حدیث کو نکال دیں، ایک دفعہ سائیڈ میں کر دیں، جس طرح کے کچھ لوگ کر دیتے ہیں، اب اس کے مطابق تو کوئی بھی چیز پھر مردار جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ جس کو آپ نے مردار سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے ذبح نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، جس کو آپ ذبح نہیں کر سکے، یا ذبح تو آپ نے کیا لیکن شرعی طور پر اس کو ذبح نہیں کیا، ٹھیک ہے، شرعی طور پر جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر آپ نے ذبح کیا، وہ بھی مردار کے حکم میں آتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایسی جگہ پر اس جانور کو ذبح کر دیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے منسوب تھی جگہ، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہو جائے گا، مردار ہی کہلائے گا۔ تو اب کوئی کسی بھی قسم کا مردار ہو قرآن کے مطابق کیا ہونا چاہیے، حرام، جائز ہی نہیں ہونا چاہیے، حلال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح خون، جو خون بہہ جائے یا خون رہ جائے جسم میں، ٹھیک ہے، جانور کو اب جب ہم ذبح کرتے ہیں، اب ذبح کرنے کے بعد کیا سارا خون نکل جاتا ہے، نہیں، خون اس کے اندر باقی رہتا ہے، اور اس کی آپ مشاہدات خود بھی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ خون موجود ہوتا ہے اس گوشت کے اندر۔ اب قرآن کے مطابق تو پھر جو ہم نے جانور ذبح کر دیا اور اس کے اندر جو خون موجود ہے وہ گوشت ہم نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں، قرآن نے پھر آگے خود وضاحت بھی کر دی اس کی، دمم مسفوحا، کہ وہ خون جو بہہ جائے گا جب جانور کو آپ ذبح کر دیں گے وہ خون حرام ہوگا، یعنی ادھر مطلق تھا کہ تم پر ہر قسم کا خون حرام ہے، پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں اس کو مخصوص کر دیا، اس کو مقید کر دیا،
عام تھا اس کو خاص کر دیا، اور مقید کر کے کیا بات بیان کروا دی کہ نہیں، جو خون بہہ جائے گا وہ حرام ہے، جو جانور کے جسم کے اندر ہی باقی رہ جائے گا وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو لوگ صرف قرآن کو قرآن سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے مطابق تو پھر آپ مچھلی بھی نہیں کھا سکتے، ان کے مطابق آپ ٹڈی بھی نہیں کھا سکتے، تلی، کلیجی، ٹھیک ہے، یہ آپ نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ کہ یہ خون بھی ہیں اور اس کے اندر کیا ہے، وہ مردار بھی ہیں، تو آپ کیسے کھا رہے ہیں؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں ساتھ چلیں گے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، قرآن کو ہم نے آپ پر نازل کیا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت کریں گے، تبیین کریں گے، کھولیں گے، وہ ظاہر قرآن سے ہٹ کر ہی ہوگی نا، قرآن میں تو نہیں آئے گی۔ آپ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کریں گے تو وہ تو ہٹ جائے گی نا۔ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کیا کریں گے آپ بتائیں؟ جب آپ جائیں گے وہ بات کچھ میں اب بیان کر رہا ہوں یہ کیا ہے، الگ آ رہی ہے نا بات، اس سے وضاحت جب میں کر رہا ہوں آپ کو وہ الگ ہو رہی ہے، تشریح الگ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو آپ کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول دیں۔ اگر وہ قرآن کو ہی قرآن کے ساتھ کھولنا تھا تو پھر تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو قرآن نے کھولے نہیں ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، سب سے بنیادی مسئلہ لے لیجئے، نماز ہم پڑھتے ہیں، 5 وقت پڑھتے ہیں، اب نماز شروع کہاں سے کرنی ہے، ختم کہاں پر کرنی ہے، کس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے، یہ جو پوری تفصیل ہے یہ کہاں پر حدیث قرآن مجید کے اندر تو کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، کیا نام ہے، کندھوں تک اٹھانا ہے، پھر آپ نے سینے پر ہاتھ باندھ لینا ہے یا نیچے باندھنا ہے، جو بھی ہے مسئلہ ہے، اب کہاں ہے؟ قرآن میں تو کہیں پہ بھی نہیں۔ پھر آپ نے ثنا پہلے پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی اور سورت ملانی ہے، کہاں پر ہے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں۔ رکوع میں آپ کیا پڑھیں گے دعائیں، پھر رکوع سے اٹھ کر کیا پڑھیں گے، پھر سجدے میں کیا پڑھیں گے، تو اب قرآن کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، تو پھر اب کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی چیز امت کو دے جائے نبی کے ذریعے سے جو قابل استعمال ہی نہ ہو؟ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور حقیقت کے اندر جو بندہ کہتا ہے نا مجھے قرآن مجید ہی کافی ہے، وہ قرآن کا بھی انکاری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو۔ اب نبی علیہ السلام جو دیں گے وہ قرآن سے ہٹ کر بھی ہوگا تو لینا پڑے گا، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روک دیں گے اس سے ہمیں رکنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت تو ہم نے مان لی قرآن کے ذریعے سے، قرآن پر آپ عمل کر رہے ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ ہے، اطیعوا الرسول کہاں پر ہے؟ تو وہ بندہ کیا ہے جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ تو قرآن کو ہم نے کیا ہے اس کو سمجھنا ہے کس کے ذریعے سے؟ حدیث کے ذریعے سے، اور جب ہم قرآن کو حدیث کے ذریعے سے سمجھیں گے تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر حرام قرار دیا ہے نا مردار کو اور خون کو، اس کو اس حدیث کے اندر مستثنا کر دیا ہے کہ 2 قسم کے مردار تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ 2 قسم کے مردار کیا ہے تمہارے لیے؟ حلال ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک مچھلی ہے، اب مچھلی وہ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سمندر سے آپ کو مری ہوئی مل جائے یا آپ اس کو نکال کر باہر مار دیں، پانی سے باہر چھوڑ دیں وہ مر جائے تو وہ حلال ہے، ذبح کی اس کو ضرورت نہیں۔ اسی طرح بلجراد اور یہ جو ٹڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ذبح کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہاں اگر یہ کیا نام ہے تبھی موت مرا ہے پھر تو حلال ہے، اگر مارا گیا اسپرے وغیرہ کے ذریعے سے پھر وہ اسپرے کی وجہ سے وہ کیا ہے مضر بن سکتا ہے، نقصان، کیونکہ آپ نے اسپرے کے ذریعے سے ان ٹڈیوں کو ختم کیا تھا، تو اب وہ زہریلے مادے
آپ استعمال کریں گے کھائیں گے تو وہ آپ کو نقصان دے سکتے، اس بنیاد کے اوپر تو کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ نے یہ نہ کھائیں، لیکن حرام نہیں ہم اس کو کہیں گے، وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ والدمانی، اور دو خون نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حلال قرار دے دیے، وہ کیا ہے؟ ایک فالکبد، پس ایک کلیجی ہے، کبد یہ جگر بھی میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، اور یہ کلیجی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب کلیجی سراسر کیا ہے؟ خون ہے، کلیجی میں سراسر کیا ہے؟ خون ہے، ٹوٹل کا ٹوٹل خون ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے ہے تو خون، لیکن اس کو کیا ہے؟ حلال قرار دیا ہے۔ اور والطحال، اور اسی طرح تلی، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی خون ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حلال قرار دے دیا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو حلال قرار دیا، یہ اپنی طرف سے نہیں قرار دیا، کیونکہ آپ نے قرآن کی وضاحت کی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو یہ کیا ہے۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنی طرف سے حرام کرتے نا، جیسے شہد کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر ایک بوٹی ہے، اس کی بو آ رہی ہے، تو آپ بو سے بڑا دور بھاگتے تھے، شہد آپ کو ایک بیوی پلایا کرتی تھی، تو انہوں نے آپس میں کیا کہ نبی علیہ السلام اس کے گھر پہ روزانہ شام کو جا کے شہد پی لیتے ہیں، تو کس طرح ہم اس کو روکیں؟ تو نبی علیہ السلام کو یہ کہا تو آپ نے کہا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہو؟ نبی آپ کیوں حرام کر رہے ہو؟ آپ کے لیے اللہ نے حلال کیے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر بعض باتیں گھڑ لیتا، یعنی اگر ہم کہیں نا نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود حلال کر دیتے تھے، خود حرام کرتے تھے، نہیں، آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں تھی، اللہ رب العالمین آپ کو حکم دیتے تھے، آپ وہ آگے پہنچاتے تھے، وہ اللہ رب العالمین حلال و حرام کرتے تھے۔ تو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ ہم پر بعض باتیں گھڑ لیتا نبی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اس کی شاہ رگ ہم کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی ایک بھی رکاوٹ والا نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی رکاوٹ ہمارے اس کام میں بن جاتا کہ نبی کو کیوں شہید کر دیا گیا، کیوں اس کی شاہ رگ کاٹ دی گئی۔ اللہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی نے کچھ بھی ہم پر گھڑا نہیں ہے، گھڑا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ مؤاخذہ کرتے، پکڑ لیتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے طور پر حرام نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہی اذن اور حکم سے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ حرام کرا دیتے تھے۔ تو اب اس روایت کا جو تعلق ہے یہ اب سمجھنے والی بات ہے۔ اس روایت کا تعلق کس باب میں ہونا چاہیے تھا؟ کھانے پینے والے، جو ابواب الاطعمہ ہے، کھانے کے، کیونکہ اب کھانے کا حکم آ رہا ہے نا کہ جی تم مچھلی کھا لو، تم ٹڈیاں کھا لو، تم کلیجی کھا لو، تم تلی کھا لو، یہ نبی علیہ السلام نے حلال کر دیا۔ اب اس حدیث کو آنا چاہیے تھا کہاں پر؟ ابواب الاطعمہ کے اندر، کھانے والے جو ابواب ہیں ان میں سے کسی باب کے اندر امام صاحب اس حدیث کو ذکر کر دیتے، لیکن یہاں پر ذکر کیوں کیا ہے؟ یہاں پر ذکر کیوں کیا؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ جو چیز حرام ہوتی ہے نا وہ ساتھ میں ناپاک بھی ہوتی ہے، نجس بھی ہوتی ہے۔ جو حرام ہے وہ نجس بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جو حرام ہے وہ ساتھ میں کیا ہے؟ نجس ہے۔ جب خون حرام ہے تو خون کیا ہو گیا؟ نجس بھی ہو گیا۔ خون حرام ہے تو ساتھ میں کیا ہے؟ نجس ہے۔ تو لہٰذا اگر پانی کے اندر خون گرے گا تو پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس، ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے واضح کر دیا کہ یہ مچھلی مردار ہے، مری ہوئی چیز وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ نجس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مردار اگر پانی میں گر جاتا ہے تو وہ نجس ہو جائے گا، لیکن اگر وہ مچھلی ہے تو پانی نجس نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ٹڈی گر جاتی ہے پانی نجس نہیں ہوگا، چاہے پانی تھوڑا ہو پائے چاہے پانی زیادہ ہو۔ اسی طرح اگر کلیجی گر جاتی ہے، اسی طرح اگر وہ تلی گر جاتی ہے تو پانی نجس نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ حلال ہو چکی ہیں۔ تو حلال چیز کے گرنے سے پانی نجس نہیں ہوتا، وہ حرام چیز کے گرنے سے پانی نجس ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کو اس باب کے اندر لے کر آ گئے کہ اس باب کے ساتھ اس کا
تعلق یہ بن جائے کہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ جو حلال چیزیں ہیں اگر وہ پانی میں گر جاتی ہیں تو پانی نجس ناپاک نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو چیزیں حرام تھیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ قرآن میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی، اس کو جو حلال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرار دیے۔ اب اس کے اندر پانی کے ساتھ تعلق تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ اس کا باب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو اسی سے ملتی جلتی جتنی بھی حلال اور نجس حلال چیزیں ہوں گی وہ پانی میں گر جائیں گی تو پانی کیا ہوگا؟ پاک ہی رہے گا۔ اللہ یہ کہ ایک سوال یہاں پر ذہن میں پھر یہ آتا ہے کہ اگر ہم کلیجی ڈالتے ہیں وہ تو پانی کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب پانی کا کلر تبدیل ہو گیا تو وہ تین اوصاف میں سے وصف آ گیا نا، وہ وصف آ گیا، ٹھیک ہے، بذات خود اس کے گرنے سے پانی نجس نہیں ہوا، پانی اس کے گرنے سے نجس نہیں ہوا بلکہ اس نے اس کے وصف کو تبدیل کر دیا۔ جب وصف تبدیل ہو جائے گا تو پھر تو وہ ہمارے پاس سامنے جو وہ روایت ہے ہم اس کے مطابق پھر کیا کہیں گے، یہ وہ نجس ہے وگرنہ نجس نہیں ہے۔ اور اسی طرح اچھا ہاں، دونوں صورتوں کے اندر مچھلی اور ٹڈی جو ہے نا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انسان پکڑ کے اس کو مار دے باہر، مچھلی کو نکال کر، یا وہ سمندر سے آپ نکالتے ہیں، اس صورت میں بھی حلال ہے۔ اسی طرح ٹڈی ہے، وہ آپ پکڑ کے وہ مار دیتے ہیں، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر خون نہیں ہوتا، اس کے اندر خون نہیں ہوتا۔ اور یہ مختلف شکلوں کی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ جو اس حدیث کے اندر جس ٹڈی کا ذکر ہے نا، وہ ٹڈی ہے جو فصل کو تباہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، آنن فانن جو ہے فصل یوں چٹ کر جاتے ہیں، پھلدار جو درخت ہوتے ہیں ان کو وہ چٹ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ باقاعدہ اڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس کی شکلیں بھی کیا ہے، مختلف ہیں، ان کی شکلیں بھی مختلف ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ جمپ جو ہے نا لمبا لے لیتی ہیں، جب آپ پکڑنے جاتے ہیں وہ جمپ لے لیتی ہے، اس سے وہ اڑ جاتی ہے، ویسے باقاعدہ اڑ نہیں سکتی۔ تو اس کے اندر وہی ہے صورت جو میں نے پہلے بھی بتلا دی آپ کو کہ اگر آپ اسپرے کے ذریعے سے اس کو مار رہے ہیں تو پھر وہ اس وجہ سے آپ اس کے کھانے سے اجتناب کریں گے، بچیں گے، وگرنہ وہ حرام نہیں ہوگی۔